کافی دیر کے بعد جو ہم آئے ہیں یہ آپ کی دعائیں ہیں۔ میرا نام اس بار نہیں بتائیں گے کیونکہ نام بتانے سے خاص فرق تو پڑ نہیں جانا۔ میں اسلم ہوں یا امجد، ساجد ہوں یا ماجد، کیسے کوئی فرق پڑتا ہے؟ جی نہیں۔ عمیر کی جانب سے عمیر احمد کی اس کتاب کا ریویو آج ہم کریں گے جس کا نام ہے پیر کامل۔ خواتین و حضرات، لیڈیز اینڈ جینٹل مین، یا تو آپ 535 صفحات کو پڑھ لیجئے یا آپ میری بات کو توجہ سے سن لیجئے۔ ہم بات کریں گے اس کتاب کے مرکزی خیال اور مرکزی سٹوری کے بارے میں کہ اس میں کیا بتایا گیا، اس کا کیا سبق اور کیا ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے۔ انتہائی دلچسپ اور کیوریوسٹی والی کتاب ہے، ضرور پڑھیں۔ جو اس کا مزہ پڑھنے کا ہے وہ اس طرح بتانے کا تو نہیں، لیکن ایک لب لباب اور ایک آپ کو سٹرکچر پتہ لگ جائے گا اس کے اندر کس ٹائپ کی سٹوری ہے اور کس طرح کی نہیں۔ آغاز کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ دو لڑکیوں کے درمیان ایک گفتگو کا آغاز ہوتا ہے جن کا نام جویریہ اور امامہ ہاشم ہوتا ہے، اور وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی خواہش کیا ہے۔ امامہ ہاشم سے پوچھتی ہے، امامہ ہاشم جویریہ سے، اور جویریہ امامہ ہاشم سے۔ وہ آپس میں ایک دوسرے کو اپنی خواہشات کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ ان لڑکیوں کا FSC کا 8واں دن تھا، آپس میں خواہشات کا اظہار کیا گیا، اور امامہ ہاشم نے بتایا کہ میری خواہش ہے کہ میں پاکستان کی سب سے بڑی آئی اسپیشلسٹ بنوں، اور جبکہ جویریہ نے آخر کار اپنی خواہش کا اظہار یہ کیا کہ میں چاہتی ہوں کہ تم ہمارے دین میں آ جاؤ، تو ہم ہمارے جیسے بن جاؤ۔ اس بات سے امامہ تھی جو بہت ہی زیادہ افسردہ ہوئی۔ وہ آپس میں ایک دوسرے کو مختلف سمجھتے تھے کہ ہم ایک ہی کلچر سے نہیں ہیں، بے شک ہم دونوں مسلمان ہیں لیکن ہمارے دین میں کچھ نہ کچھ فرق ہے۔ امامہ ہاشم کے اندر ایک تجسس اور ایک کیوریوسٹی اسی دن سے پیدا ہوگی کہ اگر میری سب سے اچھی دوست کی خواہش یہ ہے کہ میں اس جیسی بن جاؤں، اس کے دین میں آ جاؤں، تو ضروری اس میں کچھ نہ کچھ بات ہوگی۔ ان کا بحث و مباحثہ اسی طرح چلا اور آپس میں ناراضگی کی وجہ یہی بات بنی۔ امامہ نے آ کر اپنے گھر والوں سے اس بات کا تذکرہ کیا تو انہوں نے بھی کہا کہ ایسی دوستوں سے دور رہا کرو۔ امامہ ہاشم، اس کے والد کا نام ہاشم مبین تھا، جو کہ ایک قادیانی فیملی سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کا اپنے خاندان میں ایک بہت خاصا اثر و رسوخ تھا، جس کی وجہ سے ان کا بہت بڑی کمیونٹی تھی اور ان کے بہت ہی پائیدار یہ لوگ تھے۔ ان کا ایک خاص دبدبہ اپنے علاقے میں تھا، تو اسی کے لحاظ سے ان کا رہن سہن بھی بہت ہی اچھا اور بہترین تھا۔ اب امامہ کی مرضی کے مطابق اور اس کے گھر والوں کی مرضی کے مطابق اس کی نسبت ایک اس کے کزن کے ساتھ جوڑ دی جاتی ہے جس کا نام ہوتا ہے ازجد۔ ازجد ایک انتہائی ٹھیک ٹھاک گڈ لکنگ بزنس مین ہوتا ہے جو کہ قادیانی ہی ہوتا ہے، اور اس طرح سٹوری جب آگے چلتی ہے اور امامہ ان کی رہائش ہوتی ہے اسلام آباد کے اندر اور ان کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے لاہور کے اندر۔ اب امامہ کے دوستوں کے ساتھ لاہور میں تعلیم حاصل کر رہی ہوتی ہے اس کی جویریہ دوست، وہ بھی اس کے ساتھ ہی اس ہی یونیورسٹی کے اندر تعلیم حاصل کر رہی ہوتی ہے میڈیکل کی۔ اس طرح یہ سٹوری جب آگے چلتی ہے، اسی طرح امامہ کے اندر ایک تجسس اس دین اسلام کے بارے میں، اپنے آخری نبی کے بارے میں سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ میں تلاش کروں کہ ہمارے اصل نبی کون ہیں، ہمارے آخری نبی کون ہیں۔ اسی بارے میں وہ کافی تعلیم حاصل کرتی ہے، کافی کتابیں پڑھتی ہے، اپنی ریسرچ کے ساتھ اور دینی لوگوں سے اٹیچمنٹ رکھتی ہے۔ یقیناً یا شاید آپ کو یہاں تک کہانی تھوڑی سی بور قسم کی لگ رہی ہوگی۔ اب بات کریں گے سالار سکندر کے بارے میں، جو کہ اس کہانی کا دوسرا اہم پلر ہے۔ انتہائی آوارہ قسم کا ایک لڑکا، 150 IQ لیول کے ساتھ انتہائی امیر گھر میں پلنے والا وہ شخص جس کی سٹوری آ کے کنیکٹ ہوتی ہے امامہ ہاشم کے ساتھ۔ امامہ ہاشم کے ساتھ والا گھر جو تھا وہ سالار سکندر کا تھا، اور امامہ کا بھائی وسیم سالار کا تھوڑا بہت دوست تھا۔ یوں ان کا ایک آپس میں لنک بن ہی جاتا ہے۔ اب امامہ اپنی تعلیم حاصل کر رہی ہے اور یہاں پہ جو سالار ہے وہ اپنی زندگی عیاشی میں گزار رہا ہے۔ وہ ہر میدان میں آگے، ہر فیلڈ میں آگے، پڑھائی، تعلیم، کو کریکولر ایکٹیویٹیز۔ شاید آپ کو یہاں تک کہانی تھوڑی سی بورنگ قسم کی لگ رہی ہو، لیکن جہاں پہ ٹوسٹ آتا ہے ہم بات کرنے جا رہے ہیں سالار سکندر کے بارے میں، جو کہ اس کہانی کا دوسرا اہم پلر کہہ سکتے ہیں آپ۔ اس لڑکے کی زندگی انتہائی عجیب قسم کی تھی۔ 150 سے زیادہ IQ لیول رکھنے والا یہ لڑکا ہر فیلڈ میں، ہر میدان میں، ہر ایک جگہ پہ اپنا لوہا اس نے منوایا ہے۔ لیکن اگر کوئی کہتا کہ میں نے سیدھا جانا ہے تو اس نے کہنا میں نے الٹا جانا ہے۔ اگر کوئی کہتا میں نے لیفٹ جانا ہے، اس نے کہنا میں نے رائٹ جانا ہے۔ اگر کوئی کہتا کہ سورج وہاں سے آتا ہے تو اس نے کہنا سورج یہاں سے آتا ہے۔ اگر کوئی کہتا کہ میں نے دال کھانی ہے تو اس نے کہنا میں نے گوشت کھانا ہے۔ اگر کسی نے گوشت کھانا ہے تو اس نے دال کھانی ہے۔ ٹیڑھے قسم کا یہ لڑکا
اور اپنی ہی مستی میں رہنے والا، کہ کوئی لحاظ کوئی تمیز ایک وقت کے تک اس کے اندر بالکل نہیں تھی۔ اس کی زندگی کی ڈائریکشن چینج جو ہوتی ہے اس کہانی کے اندر، وہ بہت ہی زبردست قسم کی۔ اب باقی کی کہانی میں آپ کو کچھ اس طرح سمجھاؤں گا۔ اب دیکھیں، سالار سکندر جس کی زندگی انتہائی عیاش قسم کی تھی، سالار سکندر کے پاس ہر قسم کی آسائشیں، گھر، دولت، گاڑی، بنگلہ، نوکر چاکر، یہ بہت سے غلط کاموں میں بھی ملوث رہتا تھا۔ اس کے دوست بھی بہت آوارہ تھے، اور جہاں تک بات ہے اس کی عادتوں، اس کے رہنے کا سٹائل، یہ بالکل ہی لبرل قسم کا ایک شخص جسے دین اسلام کی کوئی پرواہ نہیں، دین سے اس کا دور دور تک تعلق کوئی نہیں، انصاف، رواداری، اس طرح کا کچھ فیکٹرز اس کے اندر بالکل نہیں تھے، اور کسی کو اچھا لگنا برا لگنا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ صرف اپنے بارے میں سوچنے والا، تھوڑا سا سیلفش، عیاش قسم کا لڑکا۔ اس کے اندر ایک جنون کی جو حد تک عادتیں تھیں، یہ کہتا تھا وٹ از نیکسٹ ٹو ایکسٹے، یعنی درد سے آگے کیا ہے۔ 3 بار اس لڑکے نے خودکشی کرنے کی کوشش کی۔ ایک بار اپنی گاڑی کو سائڈ پہ لگا کر نہر کے کنارے اپنے آپ کو خود باندھ کر، پیچھے سے ہاتھ کچھ اس طرح باندھے اور چھلانگ لگا دی نہر کے اندر۔ پھر لوگوں نے آگے سے بچایا اور ہسپتال تک پہنچایا۔ پھر اس کے والدین نے سے پوچھا کہ تمہیں کیا مسئلہ ہے، لیکن یہ صرف کہتا ہے کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ درد سے آگے کیا چیز ہے، یعنی موت اور درد سے جو درمیان چیزیں، میں اس کے بارے میں مجھے بہت تجسس ہے، میں کیا کروں، اس لیے میں کوشش کرتا ہوں خودکشی کی۔ تیسری بار جب یہ خودکشی کرتا ہے تو یہ اپنے بیڈ روم میں لیٹا اپنے بلیڈ سے اپنے ہاتھ کو کچھ کاٹ لیتا ہے، اور اس کے گھر کے جو نوکر ہوتے ہیں وہ جب دروازہ اس کا توڑتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس کی حالت بہت ہی تشویشناک تھی۔ پھر اس کے ساتھ والے گھر وسیم سے رابطہ کرتے، وسیم کی بہن امامہ ہاشم جو کہ اس وقت MBS کی اسٹوڈنٹ ہوتی ہے۔ اب وہ سمجھتے کہ اسے تھوڑا بہت تو پتہ ہوگا، یہ کچھ نہ کچھ ٹریٹمنٹ تو کرے گی وقتی طور پر۔ اب امامہ وہاں پہنچتی ہے، وسیم وہاں پہ ہوتا ہے، ان کے درمیان ایک گفتگو چلتی ہے جہاں پہ وہ اس کی فرسٹ ایڈ کرتی ہے۔ فرسٹ ایڈ وہ انتہائی 3rd کلاس قسم کی کرتی ہے، کیونکہ ابھی وہ خود بگنر ہوتی ہے، اسے کسی چیز کا علم بالکل نہیں ہوتا۔ اب اس کی حالت یہ تھی، بے ہوشی کی حالت میں وہ موجود تھا، اس سے پھر بھی پتا کہ میری فرسٹ ایڈ ٹھیک نہیں ہوئی، میرا بلڈ پریشر وہ چیک کرتی ہے، اسے چیک کرنا نہیں آتا، اسے یہ بھی پتا تھا کہ میرا بلڈ پریشر ٹھیک نہیں ہوا۔ پھر وہ ایک انتہائی آوارہ قسم کا لڑکا ہوتا ہے، اس کے ہاتھ جو اپنا ہاتھ ہے اس کے بالوں میں لگانے کی کوشش کرتا ہے اس کا، اور امامہ ہاشم اس کے منہ پہ چپیڑ لگاتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں سے ایک تھوڑا انٹرسٹ کریٹ ہوتا ہے سٹوری کے اندر۔ اب بات بڑی سنگین ہوتی جا رہی ہے سٹوری میں، اب یہاں پہ تھوڑا تھوڑا مزہ آنے لگتا ہے، اور میں نے بھی بڑی تشویش کے ساتھ اس ناول کو پڑھا۔ وہ اپنا کہہ لے کہ سمجھتی کہ میں نے ایک احسان کیا اس کی جان بچا کے، پھر اسے ہاسپٹل پہنچا دیا جاتا ہے سالار کو، وہاں پہ اس کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے، لیکن وہ بچ جاتا ہے خوش قسمتی کے ساتھ۔ اب اس کہانی کا رخ یہاں پہ یوں ہوتا ہے، ایک انٹری لی جاتی ہے ایک شخص کی جس کا نام ہوتا ہے جلال انصر۔ اب امامہ نے اسلام تو قبول کر لیا، لیکن اس کے گھر والوں کو کسی کو بالکل نہیں پتہ کہ اس نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ ایک دن اس کا جو چھوٹا بھائی وسیم ہوتا ہے، چھوٹا یا بڑا بھائی آپ کنسیڈر کر لیں، وسیم، اس کو اس کے کمرے سے کچھ کتابیں ملتی ہیں جو کہ اسلام کے بارے میں ہوتی ہیں۔ وہ اس کے اپنے ابو کو بتا دیتا کہ جی بین ہاشم صاحب، آپ کی یہ بیٹی کتابیں اسلام کی طرف جا رہی ہے، اسے آپ خود سمجھا لیں۔ اس کی جو عادات ہیں، وہ اپنے گھر میں جو اس کا بیہیویئر تھا امامہ ہاشم کا، وہ ڈیفرنٹ چینج ہوتا جا رہا تھا۔ اب امامہ ہاشم نے اسلام تو قبول کر لیا۔ جو امامہ کی کلاس فیلو تھی اس کا بھائی تھا جلال انصر۔ ایک دن امامہ نے اسے کال کی اس کے گھر پہ ٹیلی فون پر، جو کہ اس نے تھوڑی دیر بعد اٹھائی۔ پیچھے سے ایک شخص جو کہ نعت پڑھ رہا تھا، وہ کچھ اشعار بہت اچھی طریقے سے پڑھا تھا، اس کی آواز میں ایک تاثیر جو کہ امامہ کے دل پہ جا کے لگی، اور اس نے کہا کہ یہ شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کتنی محبت کرتا ہوگا۔ جب اس نے اسلام قبول کیا تو اس کے دل کے اندر ایک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو محبت کا درجہ، وہ بلندیوں کو چھو کر بہت آگے چلا گیا تھا۔ جلال ایک دن فون اٹھاتا ہے تو امامہ سے بات کر کے بہت ہی خوش ہوتی ہے۔ امامہ کہتی ہے کہ جی مجھے آپ کی آواز بہت اچھی لگی، آپ نعت بہت اچھی پڑھتے ہیں۔ وہ اس کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ پھر ایک دن امامہ اسے ریڈیو پہ سنتی ہے، اس کے دل میں جلال کا ایک جو پودا کھل جاتا ہے، وہی آگے تک اسے لے کے چلتا ہے۔ ٹھیک ہے،
یہاں پر اب اس وقت جلال کو نہیں پتہ کہ جی امامہ جو ہے وہ ایک پہلے اس کا دین کیا تھا، اب اس کا دین کیا ہے۔ امامہ ایک انٹروورٹ قسم کی لڑکی تھی جو کہ اپنے آپ کو اپنے حد تک رکھنا بہت بہتر سمجھتی تھی اور زیادہ ایکسپریس نہیں کرتی تھی، ٹھیک ہے۔ اب بات کچھ یوں ہو جاتی ہے کہ جلال انصر کے ساتھ اسے پیار ہو جاتا ہے، ان کی ملاقاتیں ہو جاتی ہیں آپس میں کسی نہ کسی۔ جلال بھی ایک میڈیکل کا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے جو کہ ٹریننگ کر رہا ہوتا ہے، اس کا کچھ سیکنڈ لاسٹ ایئر ہوتا ہے تقریباً، اور وہ اپنی ڈگری کے قریب ہوتا ہے۔ اس کا کنسیپٹ اور اس کا مائنڈ یہ تھا کہ وہ باہر جا کے اسٹڈی کر کے آ کے یہاں پہ اپنا ہاسپٹل کھولے گا، جو اس کے والدین کی خواہش تھی۔ لیکن ان کا ایک ریلیشن کافی حد تک چلتا ہے اور آپس میں وہ ایک دوسرے کو کلیئر کر۔ جلال کو جب پتہ چلتا ہے کہ جی یہ ان کا دین اور تھا پہلے اور ان کا خاندان کیا ہے، یہ لوگ کیسے ہیں، تو وہ اس سے بڑا اجتناب کرتا ہے، اسے اگنور کرتا ہے۔ پھر وہ اس سے معافی مانگتی جا کے، ہاں میں نے تمہیں نہیں بتایا۔ اس طرح بات جب آگے چلتی ہے تو جلال امامہ ایک دوسرے کو وہ پرپوز کر دیتے ہیں، یہاں سے وہ آپس میں ایگری ہو جاتے ہیں کہ جی ہاں ہم کر لیں گے، ہم ہی ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں۔ یہاں پہ گٹھان آپس میں لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ جب 535 صفحات اس شخص نے لکھے ہیں جن کا نام ہے عمیر احمد تو اسے ایکسپریس کرنے میں میرے خیال کوئی 20-25-15 منٹ تو لگانے چاہیے، نہیں تو یہ اس کے ساتھ انصاف نہیں۔ اس لیے ویٹ فار دا نیکسٹ پارٹ آف دا ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے اور لائک کریں اس ویڈیو کو، سبسکرائب کریں اس چینل کو۔ تھینک یو۔